پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ الیکشن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی 55 سالہ تاریخ میں بھی ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی 350 نشستیں ہیں جس کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے جو کہ نظام کی اصلاحات سے متعلق ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے جولائی نیشنل چارٹر 2025، جس میں کرپشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، پولیس کے نظام کے حوالے سے اصلاحات تجویز کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو آپشن ہوگا کہ وہ یس یا نو کا اس میں آپشن لیں۔ اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ عوامی لیگ اس میں حصہ نہیں لے رہی، وہ نہیں ہے ایکٹیو۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست پر حاوی دو بیگمات وہ بھی الیکشن میں نہیں ہیں۔ جو فارمر پرائم منسٹر تھیں حسینہ واجد، وہ ملک میں جو پرتشدد مزاحمت ہوئی اس کے بعد ملک سے بھاگ گئیں، نکل گئیں۔ وہ اس وقت بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی سیاست کی دوسری بیگم یعنی کہ خالدہ ضیاء، وہ ان کا انتقال ہو گیا دسمبر میں، تو وہ بھی اس میدان میں نہیں ہیں۔ عوامی لیگ کے نہ ہونے کے بعد جو پارٹیاں بچی ہیں اس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق رحمان لیڈ کر رہے ہیں۔ 60 سال ان کی عمر ہے۔ وہ 17 سال جلا وطن رہے، لندن میں رہے، اور پھر 2 مہینے پہلے ہی واپس آئے۔ اس وقت ان کا الائنس ہے، انتخابی الائنس ہے 10 جماعتوں کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت لیڈ میں ہیں۔ دوسرا بڑا جو انتخابی اتحاد ہے اسے لیڈ کر رہی ہے جماعت اسلامی پارٹی، جس کے لیڈر ہیں شفیق الرحمان۔ جماعت اسلامی پر پچھلے دور میں پابندیاں تھیں، ان کے کم از کم 5 عمر رسیدہ لیڈرز کو عوامی لیگ کے دور میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ان پر الزامات تھے کہ سن 71 کے ٹائم پہ انہوں نے جنگی جرائم کمٹ کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اتحاد جن پارٹیوں سے ہے اس میں نیشنل سٹیزن پارٹی شامل ہے، نوجوانوں کی وہ پارٹی جس نے جولائی اگست 2024 میں گورنمنٹ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی، اور جس کے نتیجے میں گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، اور 1.5 سال کے بعد اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اور اس کی جو اتحادی پارٹی ہے نیشنل سٹیزن پارٹی، کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جوش جذبہ اصلاحات کے لیے ان میں ہے۔ وہ ان کی جو جماعت اسلامی کی جو خواتین ونگ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور ساتھ ہی جامعات میں یعنی کہ یونیورسٹیز میں بڑے متحرک ہیں اس کے لوگ۔ تو اسی طرح اور بھی پارٹیاں ہیں، لیفٹ کی پارٹیاں ہیں۔ بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے کہ لوگ بہت جذباتی ہیں سیاست کے لیے۔ تھوڑا وہاں کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا موڈ ہے۔ ماجد نظامی صحافی ہیں، پروگرام میں آتے رہتے ہیں، ڈھاکہ میں موجود ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ کوئی پاکستان سے 40 کے لگ بھگ صحافی اس وقت موجود ہیں بنگلہ دیش کا الیکشن کور کرنے کے لیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی صحافی جو ہیں وہ اپنے ملک سے باہر بھی دیکھیں کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، کیسے کور ہوتا ہے۔ ماجد، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ الیکشن سے پہلے جو الزامات ہوتے ہیں یا ٹینشن ہوتی ہے وہ اس دفعہ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عوامی لیگ ہے وہ میدان میں ہے ہی نہیں۔ کیا اس بات کی وجہ سے کچھ الیکشن پھیکا پھیکا ہے، یا آپ جس طرح باہر دیکھے ہیں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا کہ الیکشن پھیکا پھیکا تو نہیں ہے، لیکن پرامن ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے اہم بھی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 70 دن کے اندر یہاں پر انتخابی معاملات میں جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں 6 لوگ جان سے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 500 سے 600 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ نمبر تو ایک لحاظ سے بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اگست کے مظاہروں سے اور جولائی کے مظاہروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت جو لوگ مارے گئے تھے ان کی تعداد ان آفیشلی 500 سے زیادہ تھی اور آفیشلی 250 سے زیادہ تھی، اور تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو اس نمبر کو جب ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت الیکشن پیسفل ماحول میں ہونے جا رہا ہے، اور جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں یا چھوٹی جماعتیں بھی ہیں ان کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی شکایات تو کی گئی ہیں، لیکن کوئی بڑی دھاندلی یا پری پول ریگنگ کے حوالے سے کسی کی جانب سے کوئی بڑا الزام سامنے نہیں آیا
یہ BNP کی جانب سے ضرور کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں پہ خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن عمومی طور پر الیکشن سے پہلے تنازعات بہت کم ہیں، اور اسی وجہ سے جو عوام ہیں ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے، اور ان کے اندر کوئی خوف کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ اچھا دیکھا ہے یہ کہ جو شکایت رہی جی یہ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، نوجوانوں کی پارٹی، جن زی کی پارٹی، جس کے لیڈر ہیں ناہید اسلام، 27 سالہ نوجوان ہیں، انہوں نے جب الائنس کیا جماعت اسلامی کے ساتھ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے حلقوں میں کافی ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی، کافی سارے لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اتنی بڑی قربانی ہم نے دی، یہ نوجوانوں کو آگے آنا تھا، آپ نے جا کے جماعت اسلامی سے آپ نے اتحاد کر لیا۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جن نوجوانوں نے باہر نکل کے اپنی جانیں بھی دیں، ایک پورے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا اب سٹیک کتنا نظر آتا ہے؟ وہ کتنا انتھوزیاسٹک ہیں، ہوپ فل ہیں، یا نہیں ہیں؟ جی بالکل، اس چیز کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال بھی کیا، اور اس میں جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ NCP میں پہلے یہ بحث ہوئی کہ کیا الیکشن میں جانا بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر جانا چاہیے تو کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو اس میں جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ BNP کی جانب سے انہیں کوئی سوٹیبل آفر نہیں دی گئی، بلکہ BNP کانفیڈنٹ تھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ان کا جو ٹلٹ ہے وہ جماعت کی طرف ہوا، اور انہوں نے انہیں 30 سیٹس جو ہیں اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ الیکشن الائنس ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک انتخابی سیاست کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک سکسیسفل پروجیکٹ دیا اور پروٹیسٹ کے ذریعے انہوں نے گورنمنٹ کو گھر بھیجا، لیکن جب جماعتیں اپنی کانسٹیچوئنسیز کا حساب لگاتی ہیں، نمبرز کو دیکھتی ہیں، تو پھر ان کے ڈیسیژنز مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو سیٹس ان کو آفر کی جا رہی تھی دوسری جانب سے، ان کا نمبر بہت کم تھا، اور اسی وجہ سے جو ریفرینڈم کی بات آپ کر رہے تھے اس میں بھی چونکہ دونوں کا الائنس ہے، تو اس سائڈ پر اس حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور یہ بات 2-3 جگہ پہ میں نے پوچھی بھی، اور یہ بتایا بھی گیا کہ جو سوشل میڈیا ہے یا اس کے اوپر پریزنس ہے وہ NCP اور جماعت اسلامی کی زیادہ ہے۔ اور جب یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے عہدیداروں سے پوچھی تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس الزام کو بالکل قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کمپیٹنس کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر مخالفین ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم سوشل میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کا جو ووٹ ہے وہ ایک انتخابی حکمت عملی نے کے ذریعے جماعت اسلامی نے اپنی طرف کیا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال ماجد، اور یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک کافی بہت بڑی بہتری آئی ہے، اچانک میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستانی صحافی ہوں، کیا کس قسم کا ریاکشن مل رہا ہے آپ کو؟ بہت پازیٹیو ریاکشن ہے، کہیں پر کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی کہ جس کے اندر کوئی مایوسی یا ایون نفرت ہو۔ لوگ بالکل، خصوصاً جو یوتھ ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتی ہے۔ ہاں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ایک چیز کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پازیٹیو وے میں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ہم اگر انڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے تنگ یا پریشان تھے اور ہم نے حسینہ واجد کو ریجیکٹ کیا، تو اب دوسرے ممالک میں بھی اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ احترام، خود مختاری اور برابری کی بنیاد پر جو تعلقات ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے، اور لانگ ٹرم پالیسی کے لیے ان کا میرا خیال ہے کہ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایک طرح سے انڈیا کے کمپیریزن میں اس چیز کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست اور سفارت کی بنیاد پر جو تعلقات بنائے جائیں گے، لانگ ٹرم بنیادوں پہ بنائے جائیں گے، تو ان کو ہم بالکل ویلکم کریں گے۔ تو یہ بالکل ایک پازیٹیو میرا خیال ہے کہ چیز ہے، اور گلی محلے کے اندر بھی، پولیٹیکل لیڈرز میں بھی، الیکشن آفیسز کے اندر بھی یہ بالکل دیکھنے میں ملا ہے کہ ان کے انڈیا کے نسبت پاکستان کے لیے بہتر جذبات ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماجد۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر موضوع کو جاری رکھیں۔
ویلکم بیک. اچھا, اب کئی ممالک کی نظریں ہیں بنگلہ دیش کے انتخابات پر, پاکستان اور بھارت کی تو ہیں ہی ہیں, لیکن امریکہ اور چین بھی کافی انٹرسٹیڈ ہے. اچھا, جہاں تک بھارت کی بات ہے تو واقعی یہ بات تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بھی پیر پر کلہاڑی ماری ہے بنگلہ دیش میں, وہ واقعی ایک کیس اسٹڈی ہے, اسے سیکھنا چاہیے. کیونکہ آرگیوبلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش کا بننا شاید بھارت کی گریٹسٹ فارن پالیسی سکسیس تھی. آپ نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آپ نے ایک حصے کو اپنا اتحادی بنا دیا. دیٹس اے بگ ڈیل یار. اور کچھ دہائیوں میں آپ نے اس کو بالکل ریورس کر دیا. اچھا, کیسے؟ ایک تو آپ نے اپنا ساری سپورٹ, ساری فوکس ایک شخص اور ایک پارٹی میں لگا دی, حسینہ واجد, ان کی عوامی نیشنل پارٹی. رزلٹ کیا ہوا کہ جیسے ہی حسینہ واجد کے خلاف غصہ بڑھتا گیا, بھارت کے خلاف بھی غصہ بڑھتا گیا. نہ صرف یہ, بلکہ صحیح ہے آپ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس اپنے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے انٹائر سوشل میڈیا, اور صرف سوشل میڈیا نہیں, امت شاہ جب آ کر کھل کر پبلکلی کہتے ہیں کہ یہ تو دیمک ہیں, تو یہ کیسے ریسیو ہوگا بنگلہ دیش میں؟ ظاہر ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اچھا, اب جب سے حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے تو پاکستان کے تعلقات تو بہتر ہوئے ہیں, لیکن چین نے بھی بہت اپنی فٹ پرنٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے بنگلہ دیش میں. چائنا کے جو سفیر ہیں یاؤ وین, وہ تقریباً ہر دوسرے روز بنگلہ دیشی سیاستدانوں سے مل رہے ہوتے ہیں, عہدیداروں سے مل رہے ہوتے ہیں, صحافیوں سے مل رہے ہوتے ہیں. چائنا کی اتنی آؤٹ ریچ یوزولی ہوتی نہیں ہے پبلک ڈپلومیسی میں, یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چل رہے ہیں. اچھا, بلینز آف ڈالرز کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پر بات ہو رہی ہے, ملینز آف ڈالرز کا کام شروع بھی ہو گیا ہے. تو وہ کچھ بہت ایک اوپن پروجیکٹس ہیں اور کچھ پھر اندر خانی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ JF-17 کی بات بھی ہو رہی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اچھا, امریکہ کو کچھ حد تک اس سے تشویش بھی ہے, کیونکہ ہے تو وہ چائنا کا اسٹریٹجک رائیول کئی لحاظ سے. تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اپروچ ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چین نے ایک اگریمنٹ بنائی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے بارڈر کے نزدیک ایک ڈرون فیکٹری قائم کرنے کی. تو امریکہ کو خدشہ ہے کہ یار کہیں یہ بالکل ہی فلپ نہ ہو جائے آن ٹو دا چائنیز سائڈ. تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, اگر آپ کو اسلحہ چاہیے اور یا ہمارے کسی دوست یار سے آپ کو اسلحہ چاہیے تو بھائی ہے نا, آپ مجھے بتائیں, ہم کرا دیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کریں گے, وہ پارٹنرشپ کریں گے. اچھا, ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, کیونکہ دونوں پاورز آپ کو وو کر رہی ہیں, آپ ان سے بھی پروجیکٹ لگوا سکتے ہو, اس سے بھی پروجیکٹ لگوا سکتے ہو. اور لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ الیکشن کے بعد ایک جیوگرافیکل حقیقت بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی, کیونکہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو کیا 3 کونوں سے تو انڈیا ہی ہے نا, 3 کونوں سے انڈیا ہے, سمندر کی طرف ہے, اور پھر ایک بارڈر ظاہر ہے کہ میانمار کے ساتھ ہے. تو کچھ بھی ہو, گھوم پھر کر آپ کو بھارت کے ساتھ تعاون تو کرنا ہی ہے. لیکن اگین آئی تھنک کہ نمبر 1 اسٹمبلنگ بلاک اس میں ڈھاکہ نہیں ہوگا, اس میں نیو دہلی ہوگا, کیونکہ جو اگریسو اور ایک طرح سے الٹرا نیشنلسٹ فارن پالیسی مودی اور لیزر آئیز والے جے شنکر صاحب نے اپنائی ہوئی ہے, it is a great way to lose friends and win enemies. ضرور, لیکن ایک چیز جس کی طرف ماجد بھی ابھی اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہمارا بھی کبھی کبھی ہمیں بھی تھوڑا سا کوششلی آگے چلنا ہوگا. ہم اکثر یہ کہتے تھے افغانستان کے لیے کہ بس یہ تو ہمارے قابو میں ہے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ رشتے کیسے ہو گئے. بنگلہ دیش کو بھی ہمیں تھوڑا سا ہمیں وہ لے کے چلنا ہوگا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ سراؤنڈڈ ہیں انڈیا سے چاروں طرف سے, اور ابھی بالکل ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. جو 15 سال کا گیپ ہے اسے کور کرنا چاہیے, لیکن بنگلہ دیش کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یار تھوڑا برابری کے ساتھ, تھوڑا جو ہے ہم تو ڈومینیٹ کر ہی نہیں سکتے نا یار فزیکلی, دیکھیں وہ تو بات ہی نہیں بنتی. ہاں, مطلب یہ ریئلسٹکلی لے کے چلنا ہوگا تاکہ دوبارہ یہ نوبت نہ آئے کہ یا صرف آپ انڈیا کے کیمپ میں چلے جائیں یا پاکستان کے قریب آ جائیں. نہیں, آئی تھنک کہ ان کو ملٹیپل کیمپس میں ہی رہنا ہوگا. آبویسلی انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ برقرار رہیں گے, تو تبدیل نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, آپ ایگزیکٹلی. اور دوسری بات ہے کہ جتنی بھی میری آفیشیل سے بات ہوئی ہے ابھی یہی ہے کہ یار ہمیں بڑی کاشیسلی پازیٹیو کوشن کے ساتھ. انڈیا مسلسل جو ہے عوامی لیگ کا تو پھٹا گول ہو گیا, تو انڈیا مسلسل BNP اور جماعت اسلامی سے رابطے میں ہے, بالکل, تاکہ جو بھی سیٹ اپ ہو رہنا تو وہی ہے نا, بزنس از بزنس. جی. تو پھر آج کے لیے صرف اتنا, کل
इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे मटेरियल इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश करने की। तब तक इजाज़त देते हैं। खुदा हाफ़िज़।